آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب برسٹر ہائی کورٹ آپ تشریف لا کر ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، ان گنت اور بے حد درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام، ذی وقار، علی مرتبت جید علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محلہ ببن بخاری کے تمام اراکین، اور جناب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلیم نظامی صاحب زیدہ مجدہ، جناب صاحبزادہ والا شان جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید حسن سلطان مشہدی صاحب مدد اللہ العالی، جناب محمد امین انصاری صاحب، محمد منشا صاحب، کیونکہ ان کا نام نہ لیا انہیں سور علامہ دینا جانے، جناب نقیب محفل جناب محمد عمران غوث قادری صاحب، اور دیگر جناب میاں افضل حسین ڈوگر صاحب، میاں محمد سلیم صاحب، ملک عتیق الرحمان صاحب، چودھری محمد عمران گوندل صاحب، تمام اراکین صاحبین و حاضرین، بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امید ہے آپ توجہ اور غور سے سماعت فرمائیں گے۔ جو چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، اس کے لیے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، لائٹنگ کرنا، لنگر پکانا، دریاں بچھانا، کسی حوالے، کسی پہلو، کسی سمت، کسی جہت سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ چہرے کا ذکر کرنا، واللیل زلفوں کا ذکر کرنا، ما زاغ البصر کے کاجل کا ذکر کرنا، ہا میم کے کنڈلوں کا ذکر کرنا، علم نشرح کے سینے کا ذکر کرنا، میرے پاک نبی کے پاک مدینے کا ذکر کرنا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کی آل کا ذکر، آپ کے اصحاب کا ذکر، آپ کی ازواج مطہرات کا ذکر، آپ کے اجداد پاک کا ذکر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر، کسی حوالے سے بھی ذکر کرنا، یہ اہل ایمان کا صرف ایمان ہی نہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی سجدہ، کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک میرے مصطفیٰ کی محبت اور نسبت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے۔ ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم یہ اس طرح کی محافل کروا کے معاذ اللہ وقت ضائع کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، صرف ثناخوانی کرنا، نبی پاک کے صورت و سیرت کا ذکر کرنا، کردار و افکار و خیالات کا ذکر کرنا۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے بہتر تھا کہ تم نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے، حج کر لیتے، زکوٰۃ دے لیتے، اس طرح اتنا بڑا اجتماع کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ان کو جب بھی کوئی دوست ایسی بات کرے، اس کی ہو سکتا ہے بدنیتی نہ ہو، مگر اس کو اتنا بتا دیا کرے وَرَفَعْنَا، اللہ نے ذکر کو بلند کیا ہے۔
یہ ذکر مصطفیٰ کی محافل کا انعقاد کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے، نبی کے ذکر کو بلند کرنا یہ ہمارے رب کی سنت ہے۔ الحمدللہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کب بلند کیا، یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ہر شخص کا تعارف اس کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا شہر کون سا ہے، اس کی عادات و اطوار کیسے ہیں، اس کے اپنی جو ہے وہ سیرت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے۔ وہ پیدا ہو تو پتہ چلتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ پیدا ہو تو پتہ چلتا ہے یہ فلاں ماں کے بطن سے ہے، وہ پیدا ہو تو پتہ چلتا ہے فلاں محلے، فلاں گلی، فلاں شہر کا ہے۔ ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ جو شخص پیدا نہ ہوا ہو اور لوگ اس کی ماں کو جانتے ہوں، اس کے باپ کو جانتے ہوں، اس کی ذاتی خصوصیات کو جانتے ہوں۔ ایک ہی ذات ہے، وہ امام الانبیاء کی ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو ساری کائنات جانتی ہے۔ میرا نبی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی، میں ولادت سے پہلے کی بات کرتا ہوں، میرے نبی کی ولادت بھی نہیں ہوئی، ہر شخص کو پتا ہے ان کی ماں کون ہے، ان کے باپ کون ہے، کس شہر میں پیدا ہوں گے، ان کے افکار کیسے ہیں، میرے نبی کے حسن اور میرے نبی کی سیرت و کردار کیسا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی پتا ہے میرے نبی کے یار کیسے ہیں۔ ہر چیز کا میرے نبی کی امت کی خصوصیات کا بھی پتا ہے، اور اس کی وجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ جانتے ہیں، آپ کی ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ آپ کے نام اور آپ کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے۔ سامعین ذی وقار، کیسے لوگوں کو پتا چلا کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے؟ سب کو پتا ہے مدینے میں پیدا ہوں گے، سب کو پتا ہے ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی ان کے یار ہوں گے، سب کو پتا ہے کہ ان کی ماں سیدہ آمنہ ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے رب نے یہ نہیں کہا کہ آپ پیدا ہوں گے تو عزت دوں گا، آپ پیدا ہوں گے تو مقام دوں گا، آپ پیدا ہوں گے تو آپ کو بلندی دوں گا، آپ پیدا ہوں گے تو آپ کا ذکر کراؤں گا، آپ پیدا ہوں گے تو آپ کو نبوت دوں گا۔ فرمایا نہیں، وَرَفَعْنَا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے شان کو بلند کر دیا، مقام بلند کر دیا، عظمت بلند کر دی۔ نبوت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا، اے نبی میں نے آپ کو رفتیں عطا کر دی۔ کب عطا کی ہیں یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اتنا ہمیں پتا ہے کہ جب وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے، اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں، پکی گل ہے نا، جڑے سامنے بیٹھے ہو انہاں نہیں آکھیا، وہ جو نہ تھے تو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ مل کے سارے میرے ساتھ کہیں ہوئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو۔ سچی پوچھو تے حالے بھی اے جڑے باہروں آئے نا حفظ آباد دے باہروں، انہاں مینوں علامہ دینا ہے شاہ جی ساڈے شہر آ کے تے سارے نوں بلاندے ہو تے اپنے شہر چ رہ کے تواڈے اپنے بندے نہیں بولے تے تسی میرے واسطے علامہ نہ بنواؤ۔ اونج ویسے دنیا دا اون کہندے نیئر دا چرچ فردر فرام گاڈ، ایتھے ساڈے مدنی صاحب بھی بیٹھے بنے لنڈن کونسل نے، میرے کولیگ نے بیٹھے نے کہ ٹر گئے؟ اچھا او انہاں نوں پوچھو کہندے نیئر دا چرچ فردر فرام گاڈ، جنہ مسجد دے نیڑے انہاں رب تو دور۔ اور میرا اکثر تجربہ ہے جیدہ گھر بالکل مسجد دے نال ہوئے نا، مسجد جڑے نہان آ جاندے نماز پڑھن نہیں ہوندا۔
near the church further from God. ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੀਅਰ ਦਾ ਚਰਚ ਫਰਦਰ ਫਰਮ ਗॉड। मिल के मेरे नाल आखो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कि जान है अरे जान है वो जहान की जान है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात तो पहला बड़ा फाना मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ओ मदीने दे ताजदारा मैं ते तेनू पहला बुलंदियां अता फरमा दित्तियां, शाना अता फरमा दित्तियां। कदों दी गल मैं ते हजरत जाबिर दी हदीस मेरे नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाए नूर नबीए कमिन नूरिही। जाबिर सब तो पहला न जमीन ना आसमान न लोक कलम न कुर्सी कुछ भी नहीं सी, खलक़ क़ब्ल अल-अशियाए नूर नबीए का हर शय तो पहला अल्लाह ने तेरे नबी दे नूर नू पैदा फरमाया। अरे वो जो न थे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो। अगर तवज्जो होवे तो गल करा आला हज़रत फरमाते हैं पे वो जो न थे तो कुछ ना, और ये नहीं कि वो जो फरमाते हैं वो जो न हो तो कुछ ना हो। आज भी अगर दुनिया कायम है तो मेरे मुस्तफ़ा की जात के वसीले से। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, इसकी वजह क्या है कि वो जो ना हो मेरे नबी को सबसे पहले तख्लीक फरमाने का मकसद क्या था? दीगर मकासद और अपनी जगह, मगर एक वजह सुन लीजिए। एक होती है जरूरत, एक होता है जरूरतमंद। एक हाजत है और एक हाजतमंद। हाजत का जरूरत का पहले होना जरूरी है और जरूरतमंद बाद में होता है। अगर जरूरतमंद पहले हो और बवक्ते जरूरत उसकी जरूरत पूरी ना हो तो निजामे कायनात नहीं चलता। मैं आपकी मिसाल दे देता हूँ। खाना हमारी जरूरत है, क्यों भी है कि नहीं है? तो इन्ना मैं अर्ज करांगा अल्लाह वास्ते जरूरत ना लिखाया करो, बेताशा ना खाया करो। खाना हमारी जरूरत है, और अगर जब हमें जरूरत पड़े खाने की और खाना मुयस्सर ना हो तो क्या मतलब कि नक्स है, हमारी जरूरत पूरी नहीं होती। याद रखिएगा रब्बे जुल जलाल ने कायनात को तख्लीक फरमाया और ये तख्लीक कायनात में कहीं नक्स नहीं है, कहीं कमी नहीं है। याद रखना अल्लाह ने जरूरत को जरूरतमंद से पहले तख्लीक फरमाया ताकि बवक्त जरूरत पूरी हो सके। अरे अल्लाह ने हमें पैदा करने से पहले हमारा खाना पैदा फरमाया, हमें पैदा करने से पहले ऑक्सीजन को पैदा किया ताकि क्योंकि हम जरूरतमंद हैं ऑक्सीजन के, अगर ऑक्सीजन न हो तो हमारी जरूरत पूरी न हो, हम मर जाएं, सांस आना बंद हो जाए, तो जरूरत का जरूरतमंद से पहले होना जरूरी है। याद रखें वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे मेरा नबी कायनात का जरूरतमंद नहीं, मेरा नबी कायनात की जरूरत है। मेरा नबी कायनात की जरूरत है। अगर नबी है तो कायनात है, वो जो न थे तो कुछ न था। अरे जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनों चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तन में ये जान तुम्हारे लिए, अरे बहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। तो
ہمیں ضرورت ہے، میرا نبی کائنات کی ضرورت نہیں، کائنات کی ضرورت ہے، اس کو کائنات کی ضرورت نہیں، میرا نبی محتاج ہے فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا محتاج۔ میرا نبی صرف کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے، باقی ساری کائنات کو اللہ نے اپنے نبی کا محتاج بنایا۔ کیوں؟ میرا نبی پہلے ہے کہ آگے اس کی وضاحت فرماتے ہیں کیونکہ جان ہے تو جہان، جان ہوتی ہے تو نظام کائنات چلتا ہے۔ میں اس کی مثال بھی عرض کر دوں کہ جب کوئی لاوارث لاشیں، اللہ نہ کرے کوئی لاوارث مر جائے، لیکن وہ جو اس کو پتہ چلتا ہے، جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص جب مرا تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ جب کوئی لاوارث مر جائے تو اس کا منہ کھلا رہتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ازا ٹیڑھا ہو جائے تو ازا سیدھا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کوئی کول ہوندا تے ہاتھ سیدھا کر دیندا، منہ بند کر دیندا، اکھاں بند کر دیندا۔ اس کا مطلب ہے جس کے ازا ٹیڑھے ہیں، جس کا منہ کھلا ہے، جس کی آنکھیں بند کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ لاوارث مر گیا۔ اب مرنے کے بعد اس کے ازا جو ہیں وہ اگر سیدھا کرنا چاہیں تو سیدھے نہیں ہوں گے، ہڈی ٹوٹ جائے گی مگر بازو سیدھا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ حرکت ہے جان کی وجہ سے، جان ہے تو حرکت ہے، جان نہیں تو حرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں، مرنے کے بعد بند نہیں ہو سکتی کیونکہ جان نکل گئی۔ منہ کھلا ہے تو کھلا رہے گا، حرکت تب ہوتی ہے جب جان ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا جان ہے وہ جہان کی۔ شاہ جی آپ نے یہ کیا بڑی بات کر دی کہ نبی نہ ہو تو سورج نہ چڑھے؟ میں کیا بالکل نہ چڑھے، نبی نہ ہو تو چاند طلوع نہ ہو، نبی نہ ہو تو سبزہ نہ اگے۔ شاہ جی کوئی دلیل؟ میں نے کہا جب میرے نبی معراج پہ گئے تو یاد رکھیے گا معراج کی حالت یہ تھی جب نبی واپس لوٹے تو کنڈی اچھی بولو نا یار، کنڈی ہل دی سی، پانی بستر گرم تھا۔ اب پوچھئے میرے نبی کتنا عرصہ رہے؟ ہزاروں سال۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن کہتا ہے ساری رات نہیں، رات کا قلیل حصے میں نبی گئے بھی، نبی آئے بھی۔ ادھر احادیث میں آتا ہے نبی ہزاروں سال رہے، تو قرآن و سنت میں تضاد نہیں ہے۔ جب نبی گئے اور نبی آئے، ارے جب آنے اور جانے کی بات ہے نا، اگر ہزاروں سال کی بات ہے میرے نبی لا مکان پہ رہے۔ میرے نبی مکان کا عالم یہ تھا کہ جب نبی گئے اب ہزاروں سال دروازہ کھلے تو کنڈی کننا چرل دی؟ بولو چند لمحے کنڈی لے گی پھر کھلو جائے گی۔ بندہ وضو کرے تو پانی کننا کو زمین تے گر کے ریڑے گا، چند لمحے پھر رک جائے گا۔ اب نبی رہے ہزاروں سال، تو کیا ہزاروں سال دروازے کی کنڈی ہلتی رہی؟ کیا ہزاروں سال جو تھا وہ پانی بہتا رہا؟ نہیں، ہوا یہ کہ جب میرے نبی مقام میں تھے، سبحان الذی اسری بعبدہ، میرے نبی مقام میں تھے، سیر کو گئے تو جب تک مقام میں تھے کائنات چکر کاٹ رہی تھی، کنڈی ہل رہی تھی۔ میرے نبی مقام سے لا مقام کو چلے گئے، اب مقام میں جان تھی نہیں، کنڈی یہاں پہنچی تو واپس آئی نہیں۔ ارے کنڈی رک گئی، جان آتی تو کنڈی آتی نا، جان لوٹتی تو کنڈی لوٹتی نا۔ پانی جہاں تھا وہ رک گیا کیونکہ آزاد ٹیڑے رہتے ہیں، جان نکل جائے تو سیدھے نہیں ہوتے۔ ارے نبی لا مکان کو چلے گئے، کنڈی رک گئی، پانی بہنا ٹھہر گیا، بستر اسی حالت میں رہا جب تک میرے نبی ہزار نہیں کروڑوں سال بھی اللہ کی بارگاہ میں رہتے تو کنڈی واپس نہ آتی۔ ارے پانی آگے نہ چلتا، سورج آگے طلوع نہ ہوتا، ارے نبی واپس آئے تو کائنات ارض و سما میں حرکت ہوئی، کیونکہ جان ہے وہ، اچھا بولو نا جان ہے وہ، ارے جان ہے تو کائنات چلتی ہے۔ تجھے اگر میں وہ اللہ حضرت تاجدار گولڑا دی زبانی ترجمہ کرا، آپ یہ آمین پاک فرمانے رکھیں چل اس صورت نو میں جانا پائے اس صورت نو میں، جی جان میرا
حالے بھی مزہ نہیں آیا ہاتھ چکو مناجات لہرا کے میرے نبی عالم کی عظمت بیان کرو سورت نور میں اجرے دائیں بائیں کھڑے تو بھی آواز آ رہی سورت نور میں جانا جانا کھا کے جانے انا کھاؤ جانا کھا کے جانے راستی کر جانا کھا کے جانے بیلیا تو نہ کر میرے الویگ جی میرے نال پڑھو جانا کھا کے جانے جانا کھا کے جانے نقیب محفل تسی بھی پڑھو جانا کھا کے جانے کون جانا کھا کے جانے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جانا کھا کے جانے آنکھاں سچ آنکھاں تیرا قلبی میں نہ کھائے سچ آنکھاں تیرا قلبی میں نہ کھائے جس شان تو شانہ ہر عرض سماسی محفل میں مولا کلمہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں کیونکہ جانا کھا کے جانے یہ حضرت علامہ اقبال کو لو پوچھئے آپ ہی فرما دینے پہلے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو آپ نے کمال کر دینے پہ فرمان نے نبض ہستی تپشیانہ کا اسی نام سے ہے میں فلاغ کا استاد اسی نام سے ہے آسمان کھڑا ہے میرے نبی کے نام دے صدقے نبض ہستی نبض انسان نہیں نبض ہستی سورج چڑھتا میرے نبی میرے نام چند تلونگا میرے نبی میرے نام کائنات چل دیئے نبض ہستی تپشیانہ کا اسی نام سے ہے جانا نہیں ایک منٹ چپ کرو جے تے ووٹاں دا وعدہ ہے مرضی اپنی کر لیا جائے میں نو ووٹ نہ دیو میں نو کوئی گلا نہیں سیاست اپنی مگر جن نے نبی دی نعت نہ پڑھی میں کنڈی مروا لینی تے لنگر بھی کونی کھان دینا محلہ بھی چشتیاں دا ہوئے تے بخاری تے نسبت ہوئے تے اپنے پنڈ اپنے شہر دے سید کو ترلے کراؤ کا دے واسطے نبی دی نعت واسطے ہیں وہ پنجابی چ سنے ہیں گھر دا پیر ہولا ہوندا تو اڈا ایڈا بھی ہولا نہیں تو اڈو کو پڑھائی بھی نہ ہوں میں ایک بندے دا کئیاں میں نام ہی جاننا تے جن نے نہ پڑھیا میں انہیں کہہ دینا کہ لنگر انہوں بھی نہیں دینا تے پھر کل تک بھکھیاں بھی رکھنا ہن دائیں بائیں ویکھو کیڑا میرے نبی دی نعت نہیں پڑھدا مل کے میرے نال آکھو جانا کھا کے اس صورت میں جانا کھائے جانا کھا کے جانے جانے جانا کھائے جانا کھا کے جانے جہان کھائے سچ آقا تیرا قلبی میں نہ کھائے جس شان تو شانہ سب بنیاں مکھ چند بدر انیئے ماتھے چمک دلا نورانی جی تالی زلف تے آنکھ مس تالی زلف تے آنکھ تانی
زمن پھول لب پھول دہن پھول زمن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زمن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے بلند پھول دندان و لبو زلف شاد فدائی ہے دور عدن دال یمن مشت حسن پھول کیا باز ملا قلب مدینہ کا جو ہے آج مدھرے ہوئے چوبن پہ قیامت کی خبن پھول کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھولے یوسف صورت میں کانجی توتن یاد رکھنا مسلمانہ میں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں یہی شمع ہے کہ دعا نہیں یہی شمع ہے کہ دعا نہیں تو مجھے میرا محبوب نہیں لکھا تو مجھے میرا محبوب نہیں لکھا جلوے کے چند شرماوے بجلی دردی عشق نہ مارے جو مدھے پوری پالے جو رکھے ہاتھ نال بھلا دے ہاتھ نال بھلا رل جاوے جو جاوے سیر کرنو سارا گلشن سیس نوائے سارا گلشن سیس نوائے توبہ ایتا حسن وحیدہ جدی چھال چلی نہ جاوے تالی ظلم پیتے آئے نیئے تالی ظلم پیتے آئے مستانی مخدور رکھیا تو برادران اسلام یاد رکھنا جان ہے وہ جان ہے تو جہان ہے میرا نبی آج بھی ہے ایک کئیاں ہیں میں نبی تو بعد دعوی نبوت کی لانتی ہے میرا نبی گیا ہی نہیں یاد رکھنا میں ممبر تے بیٹھا پوری ذمہ داری نال گل کرنا میرے تو زیادہ پڑھے بھی نہیں عالم بھی وڈے نے علامہ سلیم نظامی صاحب تقریر ہونا بھی کرنی ہے مگر یاد رکھے ممبر چھڑاں گا تے بہن گے زبیب مسعود صاحب نے نعت پڑھنی ہے میں اٹھاں گا تے پڑھن گے گل نہیں سمجھے جب تک میں ہوں یہاں پہ کوئی بیٹھ ہے اب طریقے نے دو یا میرے کو کھولن تے یا میں آپ چھڑ دیں انہا میں نو پتہ ہے اے نرا پڑھ دے رہنے میں نال جوڑو کراٹے بھی سکھے پوری بلیک بیلٹ ہیں جناب میں جوانی سارے کم کیتے تے اے پڑھے لکھے چوکھے نے کھو نہیں سکتے خون میں دیما نا تے اٹھا میں اونجنا کیا کوئی تقریر کر سکتا ہے جب تک ممبر خالی نہیں تب تک کوئی نیا آ سکتا نہیں ارے یاد رکھنا آدم سے کسی نے نبوت چھینی نہیں ابراہیم سے نبوت چھینی نہیں حضرت اسماعیل سے نبوت چھینی نہیں نہ رب کسی کو چھیننے دیتا ہے ارے آدم اپنی مرضی سے اللہ کے حکم سے گئے حضرت موسیٰ اپنے حکم سے گئے حضرت عیسیٰ اپنے حکم سے اللہ کے حکم سے گئے ارے ابراہیم خلیل اللہ نجیب اللہ صفی اللہ ممبر نبوت خالی ہوتا رہا نیا نبی آتا رہا ارے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میرا نبی آیا ہے ممبر نبوت پہ موجود ہے محمد رسول اللہ ارے آدم نبی تھے موسیٰ نبی تھے عیسیٰ نبی تھے ابراہیم نبی تھے حضرت نوح نبی تھے شیس نبی تھے یعقوب نبی تھے جتنے انبیاء علیہ السلام وہ نبی تھے محمد رسول اللہ رسول تھے نہیں میرا نبی ہے میرا نبی ہے یا رسول اللہ حق چاریا یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرا نبی تھے نہیں کوئی
ترجمہ کر کے بتائے وہ تھے نہیں، میرا نبی ہے اور رہے گا صبح قیامت تک تاج نبوت، ختم نبوت کا تاجدار آج بھی ممبر نبوت پہ موجود ہے۔ ارے جب نبی نے میں ممبر نہ چھوڑوں تو نیا آ نہیں سکتا، جب میرے مصطفیٰ نے نبوت کا ممبر چھوڑا نہیں تو گانا آ کہاں سے سکتا ہے؟ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے، اللہ کا آخری نبی ہے۔ سامعین ذی وقار، ستاروں سے کہہ دو، ستاروں سے کہہ دو اب کچھ کرے مہتاب منور آتا ہے، پیغمبر تو سب آ ہی گئے، اب سب کا پیغمبر میرا نبی آ گیا، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ برادران اسلام وارفانا، اب آخری بات کرنے لگا ہوں کیونکہ میں نے مہمانہ دا بھی احترام ہے، تو میں تو انج بھی ہر جمعہ تھے پڑھانے تو میں تو تسی روز سن دے، بس آخری گل سمجھو، لفظ نا رافع میں نے ابھی مکمل بیان نہیں کیا، ابتدائی میں نے ایک دو باتیں کی ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے وارفع نا، ہم نے بلند کیا، کس رب کیا کہتا ہے؟ ہم نے اچھی بولو نا یار، ہم نے بلند کر دیا، یہ لفظ نا ہے، کیا ہے؟ اور نا ہے جمع، ایک کو وے تے کی ہوندا ہے؟ کی ہوندا ہے؟ دو ہون نا نا مدرسے داخلہ لو، عربی چ دو ہون تے تسنیہ، کم از کم تین ہون تے جمع۔ اب یہ لفظ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے اکیلا، علماء فرماتے اس کے دو معنی، پہلی گل ہے جمع تعظیم کے لیے، کس کے لیے؟ تو جو میرے یاد رکھنا، بس میں اس سے گل دے ہوتے اپنی گل مکانی، جمع کس کے لیے؟ اگر کلا ہوئے، چھوٹا ہوئے، آخر جا تم ادھر آؤ، تے جگہ بزرگ ہوئے، عالم ہوئے، فقیہ ہوئے، کو عالم دین ہوئے، تے فواد چودھری نہ ہوئے تو دا احترام تے کر دئی ہے، کوئی چول چودھری ہوئے تو بکری گل۔ میں ہائی کورٹ پریکٹس کرنا سا او دو نا مدنی صاحب نو پتہ ہونا ہے، او تے دو جج سن جنہاں دا نام جسٹس اعجاز سی، ایک سی جسٹس اعجاز چودھری، ایک سی جسٹس چودھری اعجاز۔ وہ کئی بار کیس کر کے نکلنا، شاہ جی کتھے سو؟ میں کہ جسٹس اعجاز دی کوٹ وچ۔ ایک ساڈے رانا میں کہ شاہ جی کیڑا چودھری؟ اگوں چودھری کہ پیچھوں چودھری؟ یہ فواد چودھری بھی پچھوں چودھری جی۔ تو اسامین ذی وقار ہے، توجہ عرض کرنا پہ لفظ نا جمع، چھوٹا کہ تم ادھر آؤ، تے جے بزرگ ہوئے، باپ ہوئے، چاچا ہوئے، استاد ہوئے، تو پھر کیے آپ آئیے۔ اب آپ ہے جمع، مگر شخصیت کو دیکھ کے تعظیمن کہا گیا، ہے واحد، تو رب نے فرمایا وارفعنا، ہم نے بلند کیا۔ اب رب تو ہے ایک یکتا ہے، تو تعظیمن فرمایا کہ ساری عزتیں تو میرے اللہ کے لیے ہے، فرمایا ہم نے بلند کیا۔ دوسرا معنی علماء فرماتے ہیں نہیں، کلیاں نہیں، وارفعنا ہم نے بلند، یا اللہ تو ہے کنے؟ فرمایا خبردار کوئی مجھے دو نہ کہے، جس نے دو خدا کو مانا وہ کافر مشرک ہے۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک، تصور میں نہ لے کے توحید جو ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، ایک اللہ ہے جو عبادت اور سجدے کی لائق، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یاد رکھنا، میں کچھ عرصہ ملک تو باہر رہا ہوں، 4-5 سال پڑھن واسطے گیا سا، میرے نال نا ایک ہندو کڑی پڑھدی سی دلی دی، ایک حافظ آبادی اپنے تک گل رکھیا جے کہ سویرے پورے ملک چ رولا پا دو شہری کڑیاں نہ پڑھدے رہے، ایک گل اپنے تک ہی رکھیا جے کہ باہر نہ دسیا جے۔ تو او دلی دی انڈیا دی کڑی پڑھدی سی، تو جو 7 جولائی 2007 نو بم بلاسٹ ہویا تھا، I was there in لنڈن، وہ گلاں باتاں شروع ہو گئیاں، دہشت گردی اسلام تے گل ہوئی نا، تے کہندی ہے
we are same, there is no difference. تو کہندی ہے نقوی اسی ایک ہی جائیں اسی تے وہ living in the same part of land, our کہتے our جو ہے caste and creed, our living style, our food, our everything. کہندی even کہتے ہیں our culture, our civilization, even we believe in the same God. گلاں کردیاں کہندی ساڈا رب بھی ایک جہا ہی ہے. میں کہا بی نا رہنے اسی ٹھیک ہے، تم ہی آلو چھولے کھانی ہونی، اسی بھی کھانے ہیں، تم ہی دہی پلے کھانی ہے، دلی دی کھاندے ہیں نا کلچر جو ایک جہا. میں کہا ساریاں گلاں ٹھیک نے مگر تیرا خدا ہو رہی تو میرا ہو رہی. ہم نے پاکستان بنایا اس لیے تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہندو جو ہمیں 33 کروڑ they believe in 33 million gods and goddesses. Can you believe that? 33 کروڑ ہر شے نوں خدا من لیندے. ہاتھی نوں گنیش کہندے او دی پوجا، سپ دی پوجا، ہنومان بندر دی پوجا، حتیٰ کہ ہن تے بدقسمتی نال لوگ کنجراں دی پوجا کردے نے. انہاں نے اپنے انہاں نوں آرٹسٹ کہندے نے. اے وی نواں رواج پے گیا جڑی سڑک تے نچے او کنجری، جڑی سکرین تے نچے آرٹسٹ. صدقے جاواں تہاڈے تو ہیں تو ساڈے ملک تو بھی صدقے جاواں جتھے نچن والے نوں گل چ تمغے. یہ پچھلے دنوں صدارتی تمغہ کنجری کے گلے میں ڈالا گیا. پوچھو کیتا کہ یہ نچ دی چنگا ہے، پھٹے منہ تمغہ دین والیاں تے تے جدے گل پہ ہے. ایک پیسے لے کے نچانے والا ہنسانے والا وہ بیمار ہو تو ایئر ایمبولینس آئے. یہ ہنسنے کی بات نہیں پاکستانیوں، یہ رونے کی بات ہے. ارے اس کے بیمار ہونے پہ ایئر ایمبولینس آئے، حکومتیں کروڑوں روپیہ فنڈ دیں اور اس کو جو ہے وہ لے کے جائیں جی باہر کے ملک کہ جی پاکستان کا نام روشن کیا. ارے بغیر تو ڈاکٹر عبدالقدیر ہے جس نے پاکستان کا نام روشن. اس کو تو کسی نے ایئر ایمبولینس نہیں دی، اس کا تو کسی نے حال نہیں پوچھا. یہ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ یہ ناچنے والیاں، یہ گانے والیاں، یہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی آئیڈیل نہیں ہے. ہماری بیٹیاں سیدہ زہرا سلام اللہ کی کنیزیں ہیں، ازواج مطہرات کی کنیزیں. اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ذمہ دار بنو بھائیو، قیامت قریب ہے. یہ دنیا انوکھی چال چل رہی ہے. ہمیں میڈیا سے جو سمجھایا جا رہا ہے خدا کے لیے سمجھو اس بات کو. ہمیں اپنے گھروں میں سیدہ زہرا کی سیرت پڑھانی ہوگی ورنہ بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو سامعین ذی وقار پھر انی بس پیغام دینا سی. وہ نہ بیٹھے گلاں ہون لگ پیاں کہندی we believe in the same God. میں کہ how can we believe in the same God? کہندی ہے نہیں پاویں انہوں نام دا فرق ہے، only the name is different. اسی انہوں رام آنے تسی انہوں اللہ آندے ہو، بات نام کا ہے، بات تو ایک ہی ہے. میں نے کہا کیسے؟ اگے نا پانی دی بوتل پیسی کہندی ہے کی ہے؟ میں کہا پانی. کہندی انگریز اس کو واٹر کہتے ہیں، ہم ہندی میں اس کے جل کہتے ہیں، تم اسے پانی کہتے ہو. یہ جل کہو، واٹر کہو، پانی کہو تو بات تو ایک ہی ہے، نام کا فرق ہے، چیز تو ایک ہے. اسی طرح رام کہو، گاڈ کو، اللہ کو بات ہے. میں کہا بی بی پانی پانی ہندی تے اللہ اللہ ہندی. انج دے کئی سانو فلاسفر تے سکالر ملدے نے جڑے انج دیاں پیغام دیندے نے. کہتی نہیں نام کا. میں نے کہا نام کا نہیں، کردار کا فرق ہے، خصوصیات کا فرق ہے. میں نے کہا تمہارا جو رام ہے نا اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام سیتا تھا. میں کہو سیتا نو تیرا، میں کہا دوجا گاڈ، دوجا دیوتا بھگوان راون چک کے لے گیا. 12 سال تک رام تے رامن لڑتے رہے. میں ایسے نہیں کر رہا، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. 12 سال تک ان کے بھگوان رام اور رامن لڑتے رہے، جھگڑتے رہے اور 12 سال تک ان کا رام دیوتا اپنی بیوی سیتا کو واپس نہ لا سکا. اور 12 سال کے بعد ہنومان کی مدد سے ان کی بیوی واپس آئی. میں کہا تہاڈا اپنی سانپ نہیں سکیا، ساڈی مدد کی کرے گا. میں نے کہا یہ تمہارا تصور خدا ہے. This is your concept of God کہ تمہارا جو رام ہے وہ شادی کرتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، وہ بیوی چھینی جاتی ہے، وہ واپس لا نہیں سکتا، وہ کسی غیر کا محتاج ہوتا ہے اور اس کو کسی غیر سے مدد لینی پڑتی ہے. میں نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، ہمارا خدا وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ اس کی اولاد. ارے جو کسی غیر کا محتاج ہو ہم اس کو خدا نہیں مانتے. ارے خدا وہ ہے جس کی ساری کائنات محتاج.
ہم نہیں کسی محتاج کو خدا مانتے. ایسا مننا ہوندا تے نماز اللہ نبی, ہم تو نبی کو خدا نہیں مانتے. ہمارا نبی بھی اللہ کی بہترین مخلوق ہے. ہم عبادت نبی کی بھی نہیں کرتے, عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک. میں نے کہا بی بی انج نہ کر. آج کل بھی کئی آندے سارے ہی چکے, سارے ہی سچے. ارے نہیں, اسلام سچا ہے, خدا سچا ہے, میرا مصطفیٰ سچا ہے, یا قرآن سچا ہے. باقی لا الہ ہر باطل ہے الا اللہ, صرف میرا اللہ سچا. یاد رکھنا ان جھگڑوں میں نہ آنا, یہ دجالی فتنے ہیں جو ہمارا ایمان چھینا چاہتے ہیں. جو کسی کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ, آپ بھی فرماندنے, آپ فرماندنے آپ مکانوں, آپ مکانوں خالی اس تھی کہ کوئی مکان نہ خالی. ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا لیتے سنبھالی. ہر ویلے صبح میں شام ہوئے, نہ تھکن والا نہ مکان والا, نہ نیند آؤندی ہے نہ نیند آؤندی ہے. ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا لیتے سنبھالی. تو اول حمد, سارے مل کے میرے نال آکھو, اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا, اس دا نام چتارن والا, کوئی میدان نہ ہر دا. تو سامعین ضرورت عرض کرنا پہ مدل مکانا ورفانا, ہم نے بلند کیا یا اللہ تو پہ کلنا ہے, فرمایا میں پہ کلنا یا اللہ ورفانا, ہم نے بلند کیا. ادھر کی مطلب یاد رکھنا, لفظ نا ہے جمع کم از کم تین ہون کے جمع ہے. اب یا اللہ یہ نا کیوں ہے, اس میں حکمتیں کیا ہے, یاد رکھنا. ایک وقت آتا جب میرے نبی کے عاشقاں انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہزاروں لوگوں کو بلاتے, سٹیج سجاتے, پھول لگاتے, روشنیاں کرتے, لنگر پکاتے. تو جب صبح محفل ختم ہوتی, ایک ہمارا دوست کہتا یار راتی تے ہمیں پیسہ ہی ضائع کیتا ہے, بھلا اتنے لوگوں کو بلانے کی ضرورت کیا سی. ان سے کہو بھائی مصطفیٰ کا ذکر تھا, تو یار اگر ذکر تھا تو پیسے ضائع کیوں کیے. ارے اکیلے بیٹھتا, نبی پہ نام پڑھتا, اتنے لوگوں کو بلانے کی ضرورت کیا ہے. تو جب یہ کوئی کہے نا کہ اکیلے کرتے, اس کو کہنا رب نے کہا ورفانا, ارے وہ تو اکیلا تھا, اکیلا ہے, اکیلا رہے گا. مگر جب لا کا ذکر مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہو تو اکیلا رب بھی نبی کا ذکر تنہا نہیں کرتا. ورفانا, ارے مخلوق کو بھی کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ارے میں بھی ذکر کرتا ہوں, میرے ملائکہ بھی ذکر کرتے ہیں. ارے مومنوں بھول نہ جانا, مصطفیٰ کا ذکر سارے مل کے کیا کریا. تو سامعین نے ذکر رب نے فرمایا ورفانا, میں کلیاں ہو کے بھی نبی کا ذکر کلیاں نہیں کردا, میں بھی کرنا, میرے ملائکہ بھی کرتے نے. تو ایمان والے صبح ہوے شام ہوے دن ہوے رات ہوے, تسی بھی انج محفلاں سجاؤ کے آکھا کرو میں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد. جڑا دل کر دے
جدو زندہ رہیے نبی تے درود و سلام کر دے جدو موت آوے زبان تے نبی دا کلمہ دے آکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جان نکل جائے قبر وچ جائیے سامنے نبی ہوے اسی آکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ سنی جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا تینوں نہیں یقین کہ یاد رکھ لے علامہ خادم رضوی دا جنازہ دیکھ لے کہ تینوں نہیں یقین علامہ قاری الطاف اللہ سیال علامہ شریف رضوی علماء رانا اصغر چشتی کہ نہیں پتا کہ تاجدار حمد آباد اجلی اسٹیڈیم گواہے گلیاں تے محلے گواہے جدو سید دا جنازہ اٹھیا جنہیں ساری زندگی نبی دا ذکر کیتا بے جان تو بعد بھی بندے بندے کی زبان تیرے میں لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میں وہ سنی جمیلے قادری مرنے میں وہ سنی ختم کرنا کسی دا ہاتھ تھلے نہ جاوے دعا بھی ہے یہ التجا بھی ہے یا اللہ جدو ساری موت آوے ایمان پہ آوے عزت ایمان دی زندگی عزت ایمان دی موت کلی کوچے گواہ ہو جا تین بڑی زور لا کے آخرائے میں یا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا حج کیا تھوڑی سنا اغثنا اغثنا وعمدنا اغثنا وعمدنا فی سبیل اللہ ہمارا فانا اللہ نے ذکر بلند کیا اور ہمیشہ رہے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا میں اور بھی عرض کرتا لاقہ ایک الگ موضوع ہے ذکرہ کے ایک الگ موضوع ہے کہ توریت و زبور میں بھی میرے نبی کا ذکر ہے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں اعلان پھر دوبارہ جیسے کہا گیا کل انشاءاللہ دن کو بھی جمعے کے نشست میں خود بیان کروں گا وہ بھی ونی کے روڈ پہ انشاءاللہ آستانہ عالیہ حسینیہ پہ انشاءاللہ میں عرص پاک نشست ہے اور عشاء کے بعد پاکستان بھر سے جید علماء کرام تشریف لائیں گے آپ میں سے انشاءاللہ مجھے امید ہے بلکہ ہاتھ اٹھائے کون کون کل عرس پہ آئے گا جزاک اللہ آپ کو دے جو نہیں آ سکے گا وہ گھر میں فاتحہ پڑھ کے میرے والد کریم کے درجات کی بلندی کی دعا کرے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے جتنے اباء و اجداد چلے گے اللہ سب کے درجات بلند فرمائے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی عشاء کے بعد وما علیہ الا البلاغ سبحان اللہ
ماشاءاللہ قبلہ صاحب زیادہ کر رہے تھے اور ورفعنا لک ذکرک